اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبرأ الذین اتبعوا، من جب تبرہ بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جو اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، اور جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی آج کل لوگ جن لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور خلاف اسلام کام کرتے ہیں، من الذین تبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی قیامت والے دن آج جو لیڈر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو غیر اسلامی کاموں پر مار رہے ہیں، جب پوچھ پرسید ہوگی تو پھر جو ان کے پیروکار ہوں گے، جب وہ ان کے اوپر ڈالنے ہوں گے کہ ہمیں تو انہوں نے کہا تھا، تو وہ ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ دیکھیں گے عذاب، جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس وقت یہ صورتحال ہوئے گی۔ وَتَقَطَّعَتْ اور کٹ جائیں گے پھر بِهِمُ الْأَسْبَابُ ان سے اسباب و وسائل، یعنی جب سارے اسباب و وسائل کٹ جائیں گے، پکڑ میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی، اور جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو جنہوں نے پیروی کی ہے وہ تو کہہ دیں گے کہ ہمیں تو انہوں نے کہا تھا، ہم تو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو وہ لوگ کہیں گے لو اپنی بھی مصیبت میں پڑو اور اب ان کا بھی جواب دو، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ بیزار ہو جائیں گے ان سے، وہ کہیں گے ہم یہ جو ہے یہ ہم ان سے بیزار ہے۔ وکالا اور کہیں گے پھر کیا ہوگا؟ وکالا اور کہیں گے اللہ دینا وہ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، پھر جو آج لوگ پیروکار بنے ہوئے ہیں نا ایسے لوگوں کے، پھر اس وقت ان کو ہوش آئے گی تو وہ کہیں گے لو کاش انا یہ کہ لنا ہمارے لیے کرتن دوبارہ، یعنی کاش ہم دوبارہ واپس دنیا میں چلے جائیں، فنتبرأ تو ہم بیزار کرتے، تو ہم وہاں جا کے اب کاش ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور دوبارہ ہم بھی بیزاری کا اظہار کریں من سے، یعنی اس وقت وہ کہیں گے ہم اب دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع اگر ملے تو ہم ان سے بیزاری کا اظہار کریں، کاش ہمیں دوبارہ واپس جانے کا موقع ملے تاکہ ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں، دنیا میں جیسے ان سے محبت کرتے تھے، ان کی وہ اچھے برے کاموں کی پیروی کرتے تھے، ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کے کہنے سے غیر اسلامی کام کرتے تھے، اپنی آخرت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس وقت کہیں گے اب دوبارہ ہم جانے کا واپس موقع ملے تو ہم ایسا نہیں کریں گے، کما جیسے کہ تبرؤ انہوں نے بیزاری کی ہم سے، یعنی جب وہ بیزاری کا اظہار کریں گے تو اب یہی ہوش آئے گی، کہیں گے انہوں نے ہم سے بیزاری کی، ہم ان سے بیزار ہوتے ہیں، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ اللہ دکھائے گا ان کو، اعمالہم ان کے اعمال، اسی طرح اللہ ان کے اعمال دکھائے گا جو کہ حسرتیں حسرات، جو کہ حسرت بن جائیں گے ان کے لیے، حسرت کا اظہار کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے ان پر، وما ہم اور وہ نہیں، بخارجین نکلنے والے ہیں، من النار، یعنی اب یہ صورتحال ہوگی کہ وہ آگ سے نکلنے والے اب تو نہیں ہے بھائی، اب تو پھنس گئے، اب تو قیامت آ گئی، اب تو عمل کا دارالعمل ختم ہو گیا۔ استبرأ الذین اتبعوا جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی پیشوا روحانی یا دنیاوی جیسے بھی ہیں، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو انہوں نے جن لوگوں نے ان کی پیروی کر کے اپنی غلطی ان پہ ڈالنے ہوں گے ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور اسباب منقطع ہو جائیں گے، ان کے تعلقات بھی منقطع ہو جائیں گے اور اب کوئی عمل کا موقع نہیں ہوگا، قیامت تو آ چکی۔ وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ
جنہوں نے پیروی کی ہوگی۔ لو ان لنا کرتن، کاش کہ ہمارے لیے ہوتا دوبارہ جانا دنیا میں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے ان سے جیسے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہم سے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح دکھائے انہیں اللہ ان کے اعمال حسرتیں اور پشیمانی بنا کر۔ وما ہم بخارجین من النار، حالانکہ وہ نہیں نکل سکیں گے آگ سے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم ان آیات کا یہ ہے، جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ ڈاکٹر اسحاق صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہر انسانی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، چاہے ارباب اقتدار ہوں، چاہے مذہبی مسندوں کے والی ہوں۔ لوگ انہیں اپنا پیشوا اور رہنما مان کر ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی ہر سچی جھوٹی بات پر سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ یہ آج کا رویہ ہے۔ جب آخرت کا عذاب ظاہر ہوگا تو یہ پیشوا اور رہنما اس عذاب سے بچانے میں اپنے پیرووں کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور ان سے صاف صاف ہزار برت اور اعلان ناتعلقی کریں گے۔ اس کی وجہ سے عالم آخرت میں کافروں کو جو جسمانی عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا، وہ ذہنی تکلیف سے بھی کافر جو ہے ان کی پیروی کرنے والے ان کے کہنے پہ غیر اسلامی کام کرنے والے عذاب میں پکڑ جائیں گے، تو وہ ذہنی تکلیف سے بھی دو چار ہو جائیں گے۔ اپنے جن اسلام دشمن سرداروں اور رہنماؤں کی پیروی انہوں نے دنیا میں کی ہوگی، دیکھیں گے کہ وہ بھی اسی دوزخ کا ایندھن ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر جب ہم خدا سے کہیں گے کہ انہی کی پیروی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، تو وہ بجائے اعتراف اور پشیمانی کے، یعنی وہ لیڈر صاف انکار کر جائیں گے کہ گویا کبھی ان کی جان پہچان ہی نہ ہو۔ اس سے ان کی ذہنی اور قلبی تکلیف میں بھی اضافہ ہوگا۔ لہذا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر لکھتے ہیں کہ یہ گمراہ پیشوا لیڈروں کا انجام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں بھٹک گئی تھیں، اس سے مسلمان ہوشیار رہیں، اور راہبروں میں امتیاز کرنا سیکھیں، اچھے برے کی تمیز سیکھیں، اچھے راہبر برے راہبر کا تمیز کرنا سیکھیں، اور راہبروں میں تمیز کرنا سیکھیں، اور غلط راہبری کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے بچیں۔ لہذا ہر مسلمان کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ کس راہبر کے پیچھے چلتا ہے، سے اچھے اور برے کی تمیز کرنا سیکھیں۔ اس کے لیے جو قرآن کا بنیادی علم ہے، حدیث کا بنیادی علم ہے، جو راہبر ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی کریں تو ان کی پیروی کریں۔ اگر راہبر قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم دیں اور راہبر قرآن و سنت کے خلاف اپنے پیچھے لگائیں تو ان سے بچے۔ یہی آج کی آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ پچھلی امتوں کے ساتھ اور قیامت والے دن بھی یہ نقشہ ہوگا، تو اس لیے مہربانی کر کے اپنا خیال کریں اور غلط راہبروں کے پیچھے مت چلیں، ہاں وہ مذہبی ہوں، روحانی ہوں، سیاسی ہوں، اخروی ہوں، جیسے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ غلط راستہ دکھانے والے قیامت والے دن، کیونکہ ہر عمل کا حساب ہوگا، تو اس دن یہ لوگ بالکل واقف نہیں بنیں گے، نہ ان کے اختیار میں کچھ ہوگا۔ آج ہی وقت ہے کہ ہم غلط راہبری کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے بچیں اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں، اور جو لوگ قرآن و حدیث پر چل رہے ہیں صرف انہی کو اپنا راہبر و رہنما
بنائیں، رہبر و رہنما مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔